آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے ہماری اس ماڈرن دنیا کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس کا اپنا نام وہ کہیں تاریخ کے پنوں میں گم ہو گیا۔ یہ کہانی ہے نکولا ٹیسلا کی، اور ہم اسے ایسے دیکھیں گے جیسے وہ خود اپنی زبانی سنا رہا ہو۔ ایک ایسا جینیس جس نے مستقبل کو تو روشن کر دیا، لیکن خود وہ اندھیرے میں ہی رہ گیا۔ یہ الفاظ خود ٹیسلا کے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ تو ایک اعلان تھا، ایک ایسی قسمت کا اعلان جسے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھنے نکلا تھا۔ تو ٹیسلا کی ذہانت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک بہت ہی عجیب جگہ سے، موت کے دہانے سے۔ بچپن میں اسے ایک جان لیوا بیماری ہوئی، اور اس نے نہ صرف اسے زندہ چھوڑا بلکہ اس کے ذہن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کا خود یہ ماننا تھا کہ اسی تجربے نے اس کے اندر ایک بالکل نئی صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں روشنی کی تیز چمکیں اور پوری کی پوری ایجادات کو بالکل صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو ٹیسلا کو باقی سب سے بالکل الگ بناتی تھی۔ دیکھیں، جہاں دوسرے موجد لیب میں ٹرائل اینڈ ایرر کرتے تھے نا، وہیں ٹیسلا کی تو پوری کی پوری ورکشاپ اس کے اپنے دماغ میں تھی۔ وہ اپنی ایجادات کو سوچ میں ہی بناتا، انہیں چلا کر دیکھتا، اور اگر کوئی خرابی ہوتی تو اسے ٹھیک بھی کر لیتا، اور پھر کہیں جا کر انہیں اصلی دنیا میں بناتا تھا۔ اچھا، تو اپنے ان بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیسلا سمندر پار کر کے امریکہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے ہیرو تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کر سکے۔ یہ شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بجائے یہ ایک ایسی دشمنی کی شروعات بنی جس نے بجلی کے مستقبل کا ہی فیصلہ کر ڈالا۔ ایڈیسن نے سچ پوچھے تو ٹیسلا کی ذہانت کو ایک مذاق ہی سمجھا۔ جب ٹیسلا نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی ڈی سی موٹرز کو بہتر بنا سکتا ہے، تو ایڈیسن نے تنزیاً ایک بہت بڑے انعام کی پیشکش کر دی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان امیگرنٹ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ $50,000 آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ لاکھوں ڈالر بنتے ہیں، لیکن ٹیسلا کے لیے یہ بات پیسوں سے کہیں آگے تھی۔ یہ تو اس کے ہیرو کی طرف سے اس کی قابلیت کا اعتراف تھا، ایک ایسا انعام جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ تو بس اس نے چیلنج قبول کیا اور دن رات ایک کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ٹیسلا نے نہ صرف مسئلہ حل کر دیا بلکہ اس نے 24 نئی بہتریاں بھی ڈیزائن کر ڈالیں۔ جب اس نے اپنا انعام مانگا تو ایڈیسن ہنس پڑا اور بولا، میاں تم امریکن مذاق نہیں سمجھتے۔ بس اس دھوکے کے بعد ٹیسلا اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اپنا راستہ اب خود ہی بنانا ہے۔ تو ایڈیسن کی کمپنی چھوڑنے کے بعد ٹیسلا اب بالکل آزاد تھا، اور اس نے اپنی ساری توجہ اپنے سب سے بڑے آئیڈیا پہ لگا دی، آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی AC۔ اور یہی وہ آئیڈیا تھا جو اسے ایڈیسن کے ڈی سی سسٹم کے ساتھ سیدھے ٹکراؤ میں لے آیا، اور یہیں سے شروع ہوئی کرنٹس کی جنگ۔ ایک ایسی جنگ جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پوری دنیا کو روشنی کیسے ملے گی۔ اچھا، تو ان دونوں میں آخر فرق کیا تھا؟ دیکھیں، بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو ایڈیسن کا ڈی سی صرف 1 میل تک ہی بجلی بھیج پاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شہر میں درجنوں پاور پلانٹ لگانے پڑیں گے۔ لیکن ٹیسلا کا AC سسٹم ایک ہی پاور پلانٹ سے سینکڑوں میل دور تک بجلی پہنچا سکتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، اس جنگ کا فیصلہ حیران کن حد تک تیزی سے ہو گیا۔ صرف چند ہی سالوں میں ٹیسلا کے AC سسٹم نے DC کے راج کو ختم کر دیا، اور اس کی جیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا نیاگرا فالز پر دنیا کا پہلا بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بنانے کا کانٹریکٹ۔ اس ایک کانٹریکٹ نے ہمیشہ کے لیے AC کو فاتح بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اس کا پارٹنر ویسٹنگ ہاؤس تقریباً دیوالیہ ہونے والا تھا۔ اس وقت ٹیسلا کو $12 ملین کی رائلٹی ملنی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ وہ تاریخ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا خواب ڈوب رہا ہے تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور وہ کانٹریکٹ پھاڑ کر پھینک دیا، کیونکہ اس کے لیے مستقبل پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ کرنٹس کی جنگ تو وہ جیت چکا تھا۔ اب ٹیسلا کی نظریں ایک اور بھی بڑے مقصد پر تھیں۔ اس کا خواب اب صرف دنیا کو روشن کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے تاروں کے جال سے آزاد کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو مفت میں وائرلیس طریقے سے توانائی اور معلومات ملے۔ اس کے اس پروجیکٹ کا نام تھا وارڈن کلف، اور سچ کہیں تو یہ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا تھا۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ زمین اور اس کے ایٹماسفیئر کو ہی ایک بہت بڑے نیچرل کنڈکٹر میں بدل دے گا،
اور اس طرح کوئی بھی کہیں بھی صرف زمین میں ایک راڈ لگا کر لاتعداد توانائی حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن اس خواب کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی تھی۔ ٹیسلا کا فائنانسر JP مورگن، وہ ایک بزنس مین تھا، کوئی خواب دیکھنے والا نہیں تھا۔ اسے مفت کی توانائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو ایک ایسی چیز چاہیے تھی جس پر میٹر لگایا جا سکے اور اسے بیچا جا سکے۔ اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ٹیسلا کے سسٹم کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا تو اس نے فوراً فنڈنگ روک دی۔ وارڈنگ کلف کا ٹاور تو گرا دیا گیا، لیکن ایک سوال وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ 1908 میں سائبیریا کے ایک دور دراز علاقے تنگسکا میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، اتنا بڑا کہ 800 مربع میل کا جنگل تباہ ہو گیا۔ آفیشل سٹوری تو یہ ہے کہ ایک میٹیورائٹ گرا تھا، لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ٹیسلا نے بعد میں خود دعویٰ کیا تھا کہ یہ اصل میں اس کا ایک تجربہ تھا جو غلط ہو گیا، کہ اس نے لانگ آئلینڈ سے ہی توانائی کی ایک بیم بھیجی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ٹیسلا بالکل تنہا ہو چکا تھا، دنیا اسے تقریباً بھلا چکی تھی، لیکن اس کا دماغ وہ اب بھی مستقبل میں ہی جی رہا تھا، اور وہ ایسی ٹیکنالوجیز اور پیشگوئیاں کر رہا تھا جن پر اس وقت کے لوگوں کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، 20ویں صدی کے شروع میں ہی اس نے ایک ایسے گلوبل سسٹم کی بات کی تھی جو ہماری جیبوں میں رکھی ڈیوائسز کے ذریعے فوراً معلومات بھیج سکے گا۔ یہ بالکل انٹرنیٹ جیسا نہیں لگتا؟ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور یہاں تک کہ الیکٹرک کاروں کے آنے کی بھی پیشگوئی کر دی تھی۔ اس کی دور اندیشی آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ پھر 1943 میں جب ٹیسلا کا انتقال ہوا تو اس کی موت کے صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی FBI کے ایجنٹ اس کے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی زندگی بھر کی ریسرچ، اس کے نوٹس، اس کے خاکے، اس کی ایجادات، ان سب سے بھرے درجنوں صندوق اپنے قبضے میں لے لیے۔ سرکاری حکم بالکل صاف تھا، ٹیسلا کے کام کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے دیا گیا اور اس کی ساری ریسرچ کو عوام کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ جس شخص نے ہماری اس ماڈرن دنیا کی بنیاد رکھی، اس کی آخری وراثت بھی ایک راز بن کر رہ گئی۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ تو ٹیسلا کی ذہانت کا شاید ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس نے ہمیں وہ دنیا دی جس میں آج ہم جی رہے ہیں، لیکن ان کاغذوں میں جو ضبط کر لیے گئے، آخر ایسے کون سے راز دفن ہیں؟ وہ کون سی ٹیکنالوجیز تھیں جو دنیا کو بدل کر رکھ سکتی تھیں لیکن انہیں ہمیشہ کے لیے ہم سے چھپا دیا گیا؟ شاید ٹیسلا کی سب سے بڑی وراثت وہ نہیں جو اس نے ہمیں دیا، بلکہ وہ ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔